اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی بھائیو، اللہ پاک کا ہم اہل سنت پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کرام کی عزت و تعظیم کرنے، عرس منانے، مزارت مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اولیاء کرام اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی اللہ اور رسول کی یاد میں گزرتی ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں اولیاء کرام پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا رہتا ہے۔ اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے یہ قرآنی آیت ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں آپ کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بیان کرتا ہوں۔ ماہ فاخر ربیع الاخر میں یوں تو دیگر بزرگوں کے عرس بھی ہیں، مگر یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام اور اولیاء کرام ان کے گھر تشریف لائے ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری سے نوازا، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء کرام میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی اور فرمایا کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر دی ہے۔ سلسلہ اتاریہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی الدین اور نام مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا، اور ان کی جیلان میں پیدائش ہوگی۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مستجاب دعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و کرام سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر معاملات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نیک اور باکرامت خاتون تھی۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقوی میں سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا خاندان نیکیوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ایک رات جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا ایسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتی ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی: آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنے، ویڈیو دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکن و کفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، اب پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادات میں گزار دیتے تھے کہ ان کا چین و قرار یاد پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا۔ اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بد مست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود
وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے روشن ہے۔ کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم۔ اگر یہ ویڈیو میرے اسلامی پیارے پیارے بھائیوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔